السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور شو میں میرے ساتھ ہے ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیز۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خوش آمدید۔ میں تشریف لے آیا ہوں۔ ناظرین اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بندہ گھبراہٹ میں جب کہیں بھی جاتا ہے تو ظاہر ہے پہلے 2-3 منٹ جو ہے اس کے لیے مشکل ہوتے ہیں، گفتگو کرنے میں ان بیلنس ہو جاتا ہے۔ مہنگائی نہیں اتنی مات مار دی ہوئی ہے۔ یہ تو شکر ہے ڈالر تھوڑا سا نیچے آیا تو میرے جیسے پڑھے لکھے بندے جو جانتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے وہ تھوڑے سے تسلی میں ہوئے ہیں، ورنہ بہت مہنگائی ہو گئی ہوئی ہے۔ آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں اور دکاندار سے ریٹ پوچھتے ہیں تو مات ماری جاتی ہے، اور اوپر سے جو امیر لوگ ہیں جن کے پاس لوٹ بہت ہے انہوں نے دکانداروں کی عادتیں خراب کر دی ہوئی ہیں۔ آپ کسی کو کہتے ہیں نا بھائی جان یہ رہا خربوزے 2 کلو دے دے، اگر غلطی سے اس نے پہلے تکڑی میں 4 کلو ڈال دیے تو وہ کہتا چلو لے جاؤ 4 کلو، کس لیے لے جائیں 4 کلو؟ میرے پاس ہیں 2 کلو کا مارجن یا پیسے تو میں کیوں 4 کلو لے جاؤں؟ بالکل حد ہو گئی ہے تمہارے والی۔ ویسے تو اس سے مجھے ابھی لطیفہ بھی یاد آ گیا کہ پہلے یہ آدھا ہو تو پھر بندہ کیا ایک بندے نے کسی کو چپیڑ مار دی نا تو دونوں کی لڑائی بات گئی، پولیس نے دونوں کو پکڑ کے عدالت میں پیش کر دیا۔ اچھا، جج نے کہا کیوں بھائی کیوں ماری ہے اس کو چپیڑ؟ اس نے کہا جی میں نے نہیں ماری۔ خیر بحث مباحثہ ہوا دونوں وکیلوں کا، ملزم اور اپنا مدعی کا، تو ثابت ہو گیا کہ واقعی اس نے چپیڑ ماری ہے۔ خیر جج نے کہا کہ بحث نا جرم تمہارا بشک چھوٹا سا ہی ہے مگر تمہیں سزا اس کی ضرور ملنی چاہیے تاکہ تمہیں عقل آئے، تو میں 50 روپے جرمانہ کرتا ہوں میں۔ چلو وہ بندہ جو ہے اس نے جناب لوٹس پکڑا اور اگے ہو کے اس نے مدعی کے منہ پہ ایک اور کھینچ کے چپیڑ ماری اور جیب سے 100 کا نوٹ نکال کے دے دیا۔ جج صاحب نے دیکھ کے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ کہتا ہے جج صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے ایک تھپڑ کا جناب جرمانہ کیا تھا 50 روپے، میرے پاس 50 کا نوٹ ٹوٹا ہوا نہیں تھا، 100 تھا، تو میں نے کہا چلو آپ کی بات بھی نہ غلط ثابت کروں اور اپنا بھی مان رکھ لو۔ چلو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کی وجہ سے بھی مات ماری گئی ہوئی ہے شرفاء کی اور جو عجیب ٹائپ لوگ ہیں۔ تو ویسے تو امیروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو جتنے مرضی آپ پیسے خرچوا لیں ان سے یا وہ خرچائیں، ان کو کیا پرواہ ہے، ان کو کنڈاڑا فرق نظر نہیں آتا۔ کیا 8 کہا یا 60 لوگ؟ امیر لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، چلو 60 بھی کہا تو خیر ہے، یا 8 کہا تو چلو پھر بھی خیر ہے۔ جس طرح ایک دفعہ مسجد میں اعلان ہوا نا کہ حضرات ایک بچہ ملا ہے جن کا ہے لے جائیں، تو میرے جیسا ایک سادہ آدمی مسیطے پہنچ گیا، اس نے کہا دہائیں نا جناب یہ جن کا بچہ کیسا ہوتا ہے؟ اس نے سمجھا کہ شاید وہ جو چمبڑنے والے جن ہوتے ہیں ان کا بچہ مل گیا۔ ان کا بچہ کہاں ہاتھے چڑھتا ہے، وہ تو درخت دوڑتا پھرتا ہے۔ عزیزہ اس کو تو چلاوا کہتے ہیں نا؟ یا بس میری بڑی سالی کا بیٹا ہے، مجھے کیا پتا ہے، مجھ سے پوچھ رہی ہے، اس کو چلاوا کہتے ہیں نا، وہ جن کا ہے ان سے پوچھو جا کے، جن کا ہے وہ۔ چینی کبوتر بازی میں بھی سب سے آگے نکل گئے، دنیا میں کبوتروں کے 50% مالکوں کا تعلق چین سے ہے۔ ایلے پھاڑے، وہ چائنا والوں نے بھی کبوتر بازی شروع کر دی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ مصیبت ہمارے ہاں ہی ہے، صرف وہاں پہ یہ شوق پرانا ہے۔ اچھا جی، شکر ہے چائنا کے کبوتر ابھی ادھر نہیں آنے شروع ہوئے۔ تمہیں کیسے پتا ہے کہ چائنا کے کبوتر ابھی نہیں آئے؟ میں نے کسی کبوتر کو ابھی بیٹری لگی ہوئی تو نہیں دیکھی۔ چائنا کے جو کبوتر ہوتے ہیں نا وہ ایک ہی ریموٹ سے کنٹرول ہو جاتے ہیں سارے۔ اچھا، ہاں چائنا کا ریموٹ ایسا ہی ہوتا ہے، ہر ٹی وی نہیں جیسے کنٹرول ہو جاتا۔ ادھر کبوتر بازی میں بہت زیادہ کپلا ہوتا ہے، ایک بندہ کبوتر ڈالتا ہے، دوسرا جو مدے مقابل ہے وہ اپنے ریموٹ سے اسے نیچے کر دیتا ہے۔ چائنا کے کبوتر اسی طرح کے ہی ہوں گے نا، کئی بیچارے اڑتے اڑتے رستے میں بیٹری ختم ہو جاتی ہوگی، پٹاخہ مار کے نیچے گر جاتی ہوگی، اور کئی اڑتے ہی رہتے ہوں گے نیچے سے مالک ریموٹ سے نیچے کرنے کی کوشش کرتا ہوگا، پھنس گیا، اڑتا ہی جاتا۔ ویسے جس طرح چائنا والے خود چھوٹے چھوٹے قد کے ہیں اس طرح ان کے کبوتر بھی چھوٹے چھوٹے ہی ہوں گے۔
ڈرتے ڈرتے ہی اڑتے ہوں گے کہ ہائے آگے سے چڑی نہ آ جائے. آواز بھی نکال لی ہے. اچھا گٹکو نہیں یار چائنا کا کبوتر بھی گٹکو ہی کرے گا. چائنا کی اپنی گٹکو ہے کچھ کو. ہائے 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 چائنا کے ننے منے کبوتر کہیں تو بےچارے 2 پار مار کے بیٹری ساڑ کے نیچے گر پڑتے ہو اور پھر نیچے لیٹ کے گانا گا رہے ہوتے ہو. میں پردوں پر کا کبوتر ہوں, پردوں پر میری فلائٹیں ہیں, پردوں پر میری بیٹری ہے, پردوں پر میری ہائٹیں ہیں. اچھا جی, سعودی عرب میں 100 سالہ اندھی بکارن کے انتقال کے بعد اس کے گھر سے 4 عمارتوں کے ملکیتی کاغذات, 30 لاکھ ریال اور 10 لاکھ ڈالر کے جواہرات برآمد. اللہ پھاڑ, تم یہ اندازہ لگاؤ پھر سعودی عرب کا, جہاں کے فقیر اتنے امیر ترین پائے گئے ہیں, وہاں کے اصلی لوگوں کا کیا حال ہے. ان کے لیے 1.5 ارب ڈالر کیا معنی رکھتا. انہوں نے 1.5 ارب ڈالر ہمیں کیا دے دیا. ہم 18 کروڑ عوام ہریانوے ہوئے 1.5 ارب ڈالر ہی دے دیا. یار دیکھو تو صحیح, ان کو تو انیا نے لوٹ پائی ہے تو پھر کھانے نے جڑے مال کھان. واہ واہ واہ, میرا خیال ہے اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں چلا کہ گھر میں کتنا کٹھا ہو گیا ہوا. لبینی تھی نا. اچھا اگر ہمارے ہاں کوئی اس طرح کی ارب پتی فقیر نہیں فوت ہوتی نا تو ہوں تک کتنے سارے اس کے والی وارث رشتے دار پیدا ہو جانے. یار عرب فقیر نہیں تھی نا, اسے عرب پتی ہونا تھا. ارے بات تمہاری بھی ٹھیک ہے مگر انالیسز میرا بھی غلط ہے. ہاں جی ہاں جی, یہ اصل میں اس طرح کے آج کل فقیر آ چکے ہوئے ہیں جو کھوچل بن کے تو بہت بہت پیسہ کما رہے ہیں. میں نے تو اپنے ہاں ایسے ایسے نپینے اور کھوچل فقیر دیکھے ہیں جن کو آپ خراب دینا تو وہ خراب لے کے کہہ دیتے ہیں کہ ہیورا آپ نے لیلا کوٹ بہت سونا پہنا ہوا. اگر آپ پوچھ لیں تو تمہیں کیسے پتا میں نے لیلا کوٹ پہنا ہوا ہے, آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جی میں لیلے رنگ کے علاوہ لبینا ہوں. اسی لیے مجھے آپ کے لال رنگ کی ٹائی نظر نہیں آئی. اس بات پہ پھر بیچارے پکڑے جاتے ہیں. کئی میں نے فقیروں کا سنا کہ ایسے کھوچل ہوتے ہیں نبینے بن کے مانگ رہے ہوتے ہیں, اور کوئی شرارتی بچے عید مبارک والا لوٹ دے دینا تو اس کو واپس کر کے کہتے ہیں بھائی جی میں نبینا ضرور ہوں پر ان پڑھ نہیں ہوں, اس کے اوپر عید مبارک لکھا ہوا ہے. ایک امریکی تحقیق کے مطابق کتوں کو پالنے والے سخت محنت کش اور جلد شادی کرنے والے ہوتے ہیں, جبکہ بلیوں کے مالکان شرمیلے, سست اور کچرا پھیلانے کے شوقین ہوتے ہیں. میرے مالکا عجیب و غریب قسم کی تحقیق. میں بھی کہوں کہ ہمیں کیوں نہیں ہوش آ رہی, بلیاں لے دے گئی ہیں ہمیں. اچھا اس لیے ہم سست ہیں, کسی کام کے لیے نہیں رہے ہوئے, اور کچرا پھیلایا ہوا گند ڈالا ہوا انہیں ہر طرف. ایک ایک گھر کے چھت پہ 7 تو بچے دیے ہوئے ہیں بلیوں نے. ادھر دیکھو جو کتے پالتے ہیں وہ تیز ترار ہوتے ہیں اور جلدی شادی کر لیتے ہیں, وہ انگریزی کتوں کی وجہ سے ترقی کر گئے. ہم لوگ دیکھو یہ بلیوں کا کچھ کرو خدا کے بعد. ہمیں ہماری میاؤں میاؤں مار گئی ہے. ہماری میاؤں میاؤں نہیں, وہ تحقیق بتا رہی ہے کہ بلیوں کی میاؤں میاؤں مار گئی ہے. میں بھی کہوں ہم اتنے محنت کا انسان ہے, ہمارا سویرے کام پہ جانے کو جی کیوں نہیں کرتا. اب پتا چلا کہ اوپر تو بلیاں بیٹھی ہوتی ہیں چھت پہ, تو ہم کہاں سے کام پہ جائیں. میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, حالات حاضرہ کو موسیقی کے رنگوں میں رنگنے کے لیے آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد سریلے خان اور ان کے شاگرد ڈبے خان. پیش کریں جی حالات. روٹی نہ گھر وچ دال, چاہ وچ چینی پایا ہویا پورا سال. روٹی نہ گھر وچ دال, چاہ وچ چینی پایا ہویا پورا سال. اللہ خیر کرے نہ حکومتاں دی
अपने तौर पे ही हमें शुगर करवा दी हुई है। दुनिया की हर चीज है महंगी, कोई नहीं पूछदा, रोटी ना घर विच दाल, चाह विच चीनी पाया होया पूरा साल, कदी भी किसे कोलों आटा भी नहीं मंगेया, अरे बंदा वेखो कर्जे दा डंगेया, घर विच जे कोई आवे पराउणा, बाहरों देंदे ढाल, रोटी ना घर विच दाल, चाह विच चीनी पाया होया पूरा साल। फिर मेरे नाल होई जे जनाब पिछले वीक, उस दिन दे वीक होए ने। यकीन करो जुनैद साहब, प्राइवेट लारियां नहीं जो चलती, उन पे बैठ के गया हूँ अपने एक रिश्तेदार की तरफ। क्या कहने? आए 34 किलोमीटर का सफर मैंने 34 घंटों में तय किया है। क्या तहो दो बताइए। ऐसा बुरा सफर होगा। हालात ये हैं कि उस नामुराद को जब मैंने घर जाके बताया है कि मैं रहने के लिए आया हूँ, तो शोखा मेरे मुंह पे एकदम कहता है वो कादे नहीं। और मैं क्या मरे शोखिया, इतना मुशक्कत वाला सफर काट के तुम्हारी खैर खैरियत पूछने आया। अगो कहते जी मैं गंगा राम अस्पताल च दाखिल होया, मैं फिर चुक ली चोली। मैं कहा अच्छा पुत्र राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। सीधा ही शोखा कहता जी मैं ठीक है जनाब, जाओ घर अपने। और मैं कहा शोखिया मैं मुबैना तौर पर तुम्हारा चाचा लगता हूँ। न्यूज की लैंग्वेज है बेटे, तुम नहीं समझोगे, ये न्यूज चैनल है। जीवा तेरी खैर करे, मरे पुरानी अखबार खरीदने वाले। जुनैद साहब जरा बताएं इस कूड़ को, जहाँ पे बेटे खबर का पार ना चुकना हो, वहाँ कहते हैं मुबैना तौर पर। उस्ताद जी यहाँ बनता था। उस्ताद जी आप तो पूरे उस्ताद है जी। वो बावजूद उन कई साल हो गए जनाब को को हाजिरी दे दे, आपको जितनी समझ तो आई। जुनैद साहब हालात तो ऐसे हो गए हैं उस्ताद मोहतरम के, अब तो रोज यही कहते हैं सदका देना हो या कोई फितराना, सदका देना है या कोई फितराना, उस्ताद मोहतरम को ना तुम भूल जाना, भूल जाना उस्ताद मोहतरम। बंद कर कूड़ा। और तेरी IMF की अपील पे लानत बेटा। मरे तू अल्लाह को खैर मांगे, शोखिया पौरिया मुंह कैसा नाम मुराद है। आखिर इसला मैं कहते पुत्र सदका फितराना लेना, अल्लाह तेरी खैर करे। वेला देंदे तकलीफ होंगी है लोगों को। अरे तो उस्ताद जी मैं वो नहीं दस रहा कि आप मरे हुए बंदे के कपड़े भी ले लेते हैं। पुत्र बकवास नहीं करते, उदो जिंदा सी जो सूट लिया हूं बाद चो खबर आ गई क्यों मार गया, तो हूं की करिए। ना बंदा सूट मोड़न जोगा चुके जिन्हें दिता सी उते मर गया। किसी और को जाके वापस करें, अगला कहे कि भाई जी मैं कदली रख लूं, मुझे क्या पता है आपने कितने का मुफ्त लिया। कितने का मुफ्त लिया क्या मतलब? उस्ताद मोहतरम उर्दू भी ऐसे बोलते जैसे झूठ बोल रहे हैं। मरे शौकी नहीं बेटे, शौकी नहीं। न्यूज चैनल अब मरे तू हमसाया दे बकरे दे दाबड़ी च दाल खा जाना शौकिया। ऐसा शौका नालदियां दा बकरा बेटी दाबड़े में से दाल खा रहा है बड़ी तेज। शौका मुझे कहता है उस्ताद जी बकरे नालों तेज खा के वहां। मैं क्या कूड़ा दिल तेरा अपना करन दिया तो उस्ताद ते कदली पानी। तो बकरे ने गुस्से में दंडी काटी है, तो मुझे कहता है उस्ताद जी मुझे नहीं पता, मुझे किलो किलो के 14 मटन माइसिन के टीके लगवाए। मगर लो है। तो सरकार आप पूछ रहे थे हालात के बारे में। हाय 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 हालात, हालात भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते,
مجبور ہے افلا کچھ کہہ بھی نہیں سکتے حالات بھی مشکل ہے حالات یہ ہیں سرکار کہ سردیاں گزاری ہیں ان رضائیوں میں جن کی ساری روئی چاروں کونوں میں کٹھی ہوئی ہوتی ہے روئی کونوں میں اور بچوں رضائی خالی جس طرح کوڑ عورت قیمے والا پراؤنٹھا نہیں پکاتی سارا قیمہ کنارے تھے تے بچوں پراؤنٹھا خالی اب شروع ہو گئی ہیں گرمیاں اور اوپر سے ہم خان صاحب غریب لوگ نہ پکھا نہ فریج نہ اے سی ہائے سارا دن ہن رفیق دی ریڑی کول کھلو کے اڈیکاں کرانگے کہ کدوں پا رفیق دا کٹے یا گرما ویکھے تے تھلیوں سانو برف ہاف ریٹ تے دے ناظرین استاد سریلے خان اور ڈبے خان ہمارے ساتھ ہی ہیں لیکن وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا تتیرون مات نہارا سانبل موڑ مہارا سانبل موڑ مہارا تتیرون روندے کیوں نہیں تتیرون ساری دنیا روندی تو کہ نہیں روندی تتیرون استاد جی آپ لوگ جب بھی آتے ہیں آپ رو ہی رہے ہوتے ہیں آپ کے مسائل نہیں ختم ہوتے ایک منٹ اور کچھ جی تینوں لوے مولا تیرے تے فاقے چلن ڈے نال تتینوں قدری دکھی کیتا ہے تتیرو حضور اب جو معاملات ہیں وہی آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں نا آپ بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ آنکھ والے ہیں ذہن والے ہیں نالج والے ہیں آج تو لفظ آپ کو منہ سے نکل کے سلام کہہ رہے ہیں صدقے جاؤں آپ کے اصل میں جنید صاحب ڈالر کے رولے پڑے ہوئے ہیں نہ بجلی سستی ہوئی ہے نہ پٹرول نہ گیس ایسے ہی ہے ہائے صرف ڈالر نیچے آنے کا کیا فائدہ باقی تو ہر چیز اوپر ہی ہے جس طرح میرے 6 شاگرد ہیں جو اوپر کمرے میں سوئے ہوتے ہیں صرف سویرے یہ نیچے آتا ہے اچھا اور یہ بھی صرف اس لیے نیچے آتا ہے کہ ناشتہ بہت کھاتا ہے اس لیے مجھے اس کے نیچے آنے کا کیا فائدہ حضور ڈالر کو ہم نے کیا کرنا ہے نیچے لا کے اس بارے میں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ذرا پیش خدمت ہے شروع ہو جا بھائی ڈالر نو تھلے کی تعداد ودیا روپے دا بھی پار باقی ریٹاں دا انتظار آن گے تھلے کدوں یار ڈالر نو تھلے کی تعداد لے جناب یہ تو تھی ڈالر کی آپ بیٹی اب ذرا پٹرول اور بجلی کے بارے میں بھی سن لیں آیا پٹرول سوتے پھر میں خریدنا آلو ٹنڈے دالا نو لوا میں مزیدنا بجلی نو کی پئیے مار یونٹ کیوں بدے بار بار کیتا ہے نانے خوار ایسی تے منے دیہار ڈالر نے دیتی مت لو حضور کیا ڈالر کا آپ کو بتائیں کہ پچھلے 2 ہفتوں سے ہم
اس ششو پنج میں مبتلا ہے. کیا کہنے استاد محترم ششو پنج؟ مسکین لوگ ششو پنج تو ہی مر گئے. پتر کی گل ٹرنٹ تھی. سبحان اللہ. حضور یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ ڈالر اکیلا ہی نیچے آتا ہے. ہائے یہ کوڑ ساتھ کسی کو نہیں کہتا کہ آؤ نیچے چلے. ریٹ تو وہی ہے ہر چیز کے. کیا کہنے؟ یہ پرسوں چوتھ ہم دونوں گئے ہیں گھر کا سودا سلف لینے. ہائے جب اس نے ریٹ بتائے ہیں تو ڈبے خان نے اسے ریکویسٹ کی ہے کہ جناب تھوڑے سے ریٹ نیچے لائیں کیونکہ ڈالر کا ریٹ نیچے آ گیا ہے. ہائے اس نے ریٹ نہیں نیچے کیے خود نیچے آیا. اچھا آتے ہی جب اس نے گجی چپیٹ رسید کی ہے ڈبے خان کو میں اللہ جانتا ہوں گونج سن کے ہی نکل گیا بڑا. بڑیاں پچھوں میں نوازا مارتا رہا. استاد جی استاد جی میں پیچھے پرت کے صرف اینی گل ہی کہی ہے. ہونٹاں اُتے چندرے لال منہ کچھ نہ بول ملے گا ظلم دا بدلا. ملے گا ظلم کا بدلا. جو مرضی کہیں استاد محترم اللہ تو دیکھ رہا. استاد جی واقعی اتنے برے حالات ہیں. ایسے ویسے حضور خوراک دے ہتھوں ہی تنگ ہوئے. آپ کو کیا بتائیں حضور کریلے کے دم کھاتے سر. ہائے ہائے ونس اپون اے ٹائم. کیا کہنے انگریزی کے صدقے. اباؤٹ 1 year ago 13 مئی. بیٹے مجھے تو تاریخ بھی یاد ہے. کیا کہنے 13 مئی ٹیوزڈے. آپ نے کیا ٹیوزڈے کہا؟ پھر کہیے نہ بیٹا ایک ایک لفظ سے ایڈی لمبی تیائی نہیں بنتی. پورا فکرہ ہو تو چلو ٹھیک ہے. کیا کہہ رہے حضور 13 مئی ٹیوزڈے پچھلے سال کریلے کھائے تھے. میرا گریڈی استاد جی 1 سال پہلے کریلے کھائے تھے. پتی نو لوے مولا پتر تین سیک کے لے آندا ذرا میری داڑ پہ چکوری ہو جاتی. حضور اس کے بعد کریلوں کی شکل ہی نہیں دیکھی. شکل روز میں نہ کریلے کی شکل نہیں. یہ پچھلے دنوں ایک اچھے تگڑے لوگ تھے انہوں نے اپنے بچے کی سالگرہ پہ بلایا. اس لالچ پہ چلے گئے کہ انہوں نے کہا جی کریلے پکے ہوں گے وہ بھی بھرے ہوئے. اتنا مراد نے اسے لی واجہ چک لیا. میں کو تینوں لوے مولا چوک گیا وہ کل کا کہن دے نہیں اج نہیں. جناب اگلے دن جب گئے ہیں ادھر اتائی لوگوں کو کیا پتا کریلے کیسے پکانا اور پھر بھرے ہوئے کریلے پکانا تو حضور فریق لوگوں کا کام. اس کے لیے تو اچھا ہاتھ چاہیے. جب انہوں نے بھرے ہوئے کریلے پکا کے ہمارے آگے رکھے اور ہم نے اس کے بخیے ادھیڑ کے کھائے. ہائے ایسے برے. اوپر سے آ کے منہ پہ کھڑا ہو کے شوکا کہتا ہے جی ہاں جی تو سواد آیا. میں کہ پتر پار باجا شاجا لے کے آنے تو تینوں دسنے سواد کہو جہا آیا. ادھر جا کے پھر جو ہم نے گانا پیش کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. چل پتر ڈبے خان. کیسے قیمہ کریلے پکائے بتا 600 میٹر اس پہ دھاگا چڑھا. ساری ہڈی ہے بوٹی تو لبتی نہیں جتنا مرضی چباؤ چبتی نہیں. گھنٹوں سے اس کو میں کھا رہا ہوں لگتا ہے چنگم چبا رہا ہوں. کیسے کہوں سالن اچھا ہے جی قیمہ کچا ہے جی قیمہ کچا ہے جی قیمہ کچا ہے جی. جس شخص کے کریلوں میں قیمہ کچا رہ جائے اسے دعوت دینے کا کوئی ادھیکار نہیں. جائے شولے نہ لو بچہ ڈائلاگ میرے منہ نکل گیا. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا.
respectable anchor साहब, I talk with you on a serious topic. यार जुनैद, यकीन करो कि मैं इतना टेंस होता हूँ कभी कभी देख के कि आगे हमारे बच्चों का क्या बनेगा सेहत के हवाले से। एक तो खाने पीने का, ये कुछ दिन पहले तुमने जब किया था कि बच्चे सवेरे नाश्ता नहीं कर रहे, जो ये बड़ा डेंजरस है। उसके अलावा मैं सोचता हूँ कि उनकी कोई उछल कूद नहीं रह गई हुई, खत्म हो गया बिल्कुल। ये हम कंप्यूटर के रोने भी अक्सर अपने सारी बच्चों की सारी स्मार्टनेस, सारी उछल कूद इसमें आ गई। ना करो यार, वो लग रहा है डुगडुगी बजा इलेक्ट्रॉनिक बंदर रखा हुआ तुम। सब कुछ इसमें सिमट के आ गया, सब कुछ इसमें सिमट के आ गया। मगर मेरा ख्याल है कि बुजुर्गों का जो काम होता है बच्चों को उस तरफ खींच के लाना, वो बुजुर्गों को करना चाहिए यार। को पार्क वगैरह इस तरह के अगर सामने अवेल हो हर महल्ले में, हर इलाके में, तो शायद उसको देख के बच्चे अट्रैक्ट हो। अच्छा, ये दो तरफा अलमी है। एक तरफ तो हुकूमत पार्क्स बनाती नहीं है, सीधी बात है। और मतलब एक स्टडी हमें ये बताती है कि पाकिस्तान के तकरीबन 90% जो शहर हैं, छोटे शहर खास तौर पे, वो पब्लिक पार्क्स की सहूलत से यकसर महरूम है। शहरी भी पार्क्स में जाने के आदी नहीं है और उसके पार्क्स में जाकर कुछ वक्त गुजारने के या सैर करने के, खास तौर पे सुबह की सैर करने के फवायद से आगाह नहीं है। एक और स्टडी वहां पर भी मतलब एक और स्टडी ये बताती है कि पाकिस्तान में 95% लोग जो हैं वो पार्क्स में जाने के आदी नहीं है। और मेरा ख्याल है जाती तौर पर ये 95% से भी ज्यादा तादाद है। मेरा ख्याल 98%, 99% लोग जो हैं वो पार्क्स में नहीं जाते। नहीं, वैसे जो बड़े उतले हैवी तबके के लोग हैं, स्ट्रांग मैन, वो तो खैर वो अपने घर में भी जिम शिम बना ले। हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है कि बड़े जो है उन्होंने घर में जिम बना ली है, मशीन रख ली हुई है, तो बच्चे अपने मोबाइल और लैपटॉप पे लगे हुए हैं। और बड़े भी सिर्फ वो लोग पार्क्स में जाते हैं जिनको डॉक्टर कहते हैं, बल्कि डॉक्टर सरवर साहब कहते हैं जिनको। ये ना क्या करो ये आदा, मैं तो वैसे ही हेल्थी रहने के लिए पार्क में जाता हूँ। सर, अगर आप पार्क्स में जाएं भी तो कैसे जाएं? सिक्योरिटी के इतने इश्यूज हैं कि बच्चों को माँ बाप भेजते भी नहीं और न जाने देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी भी अल्लाह माफ करे सूरत हाल नहीं है सिक्योरिटी की कि बच्चे पार्क में न जा सके। वहाँ पे ज्यादा बच्चे जब जाते हैं तो वो खेल कूद रहे होते हैं, वो ऐसा मसला नहीं होता। कल्ला बच्चे उधर जाना खतरनाक है ना, तो कल्ले बच्चे ने पार्क में जाके चलियां पूर्णी है। तुमने देखा है, मैंने चलियां पूर्णी है भी उर्दू में कहा है। यार कितने अफसोस की बात है, पूरे मुल्क में इस वक्त जो पब्लिक पार्क्स है उनकी तादाद 700 के लगभग है। पूरे मुल्क में यार सिर्फ 700 पार्क्स हैं जो सूबाई इंतजामिया या जिले इंतजामिया के तहत जिनको मेंटेन किया जा रहा है। 700 क्या तादाद है? तो यार सिर्फ लाहौर में होने चाहिए। बिल्कुल। तुम देखो ना, ये तुम्हारी बात ठीक है कि खुद भी लोगों को ना निकलना चाहिए इस सूरत हाल का सामना करने के लिए। आप अपने इलाके के लोगों को या लीडरान या MNA MP जो है उनको जाके मिले, इकट्ठे होके वोट दे के घरों में घुस जाते हैं। वो वोट लेके तो जाके असेंबली में बैठ जाते हैं। आप खुद राब्ते करके उनसे कहेंगे भाई जी हमें जगह बता दें, हम खुद जाकर एग्जैक्टली। अक्सर हम अपने शो में इस कम्युनिटी सेंस का जिक्र भी करते हैं कि छोटे छोटे मसाइल के लिए सिर्फ हुकूमत की तरफ ना देखें। हुकूमत का फर्ज है कि वो पार्क्स की सहूलत शहरियों को फराहम करे, लेकिन अगर ये नहीं है, जगह अवेलेबल है, पार्क भी कहीं ना कहीं मतलब टूटा फूटा मौजूद है, तो कम से कम ये तो किया जा सकता है कि जहां पे 1000-1200 लोग रहते हैं और पार्क की जगह आपके पास मौजूद है, तो मेरा ख्याल है कि हार्डली 50-50 रुपए फी घराना आता है। अगर आप एक कुल वक्ती माली मुलाजिम रख लें और चंद 100 रुपए डालकर एक बार वहां पे झूले और दीगर सहूलतें जो हैं उनकी तनसीब कर दें, तो आपके इलाके का रंग ही बदल जाता है। हाँ जी, माहौल बदल जाता है। वैसे मैं माफी चाहता हूं अगर लोग ऐसी जरूरत नहीं कर रहे या हौसला नहीं कर रहे या वक्त नहीं निकाल रहे, तो हर इलाके का जो MNA या MP है उनको वज़ीर-ए-आज़म साहब और वज़ीर-ए आला जो है ना वो ऑर्डर करें, इधर ऑर्डर करते हैं कि हर इलाके का जो MNA या MP है वो ये ध्यान करे कि उसके इलाके में पार्क हैं कि नहीं। अगर किसी जगह को पार्क से महरूम रखा गया तो नोटिस लिया जाएगा। जिस तरह मैं कहता होता हूँ कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं अब हर जगह पे
ہر SHO کے پیچھے تو شہباز شریف کو نہیں نہ جانا چاہیے اور نہ ہی جا سکتے ہیں. بالکل صحیح. ادھر کا جو بندہ ہے, ادھر کا جو MNA MP ہے, لوکل لیڈر جو ہے یا لوکل جو DPO ہے, ان سے پوچھا جائے کہ بھائی جی آپ ادھر بیٹھ کے کیا چھلیاں بھون رہے ہیں؟ بھون زیادہ اچھا لگتا ہے. اگر میرے منہ سے بھون نکل گیا تو اس کو بھون کے رکھ دیا. ارے بات سنو, اس زمن میں بھی ترقی معکوس کا شکار ہیں ہم. یقین کرو کہ چند سال پہلے تک پھر بھی قابل ذکر تعداد موجود تھی لوگوں کی بھی, اور حکومت کی کسی حد تک توجہ بھی تھی. چھوٹے شہروں میں کم از کم ایک پارک ضرور ہوتا تھا, چھوٹے شہروں میں, جو مطلب ویل مینٹینڈ تھا. اچھا, وہ جو پچھلے دور کی ہم بات کر رہے ہیں, اس وقت ہر ایج کا بندہ, ہر عمر کا بندہ, ہر شخص پارک میں پہنچا ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہوا کہ ینگ مین جو ہیں وہ فل تیز دوڑ لگا رہے ہوتے تھے, ذرا کو کٹ عمر کے ٹھیلے ٹھیلے دوڑ رہے ہوتے. پھر اس سے کٹ جو ہیں وہ ادھر ایک جگہ پہ ہی کھڑے ہو کے ایسے ایسے کر رہے ہوتے. اس سے کٹ بندے جو ہیں وہ ایسے ایسے نیچے سے نیچے کرتے ہیں, وہ صرف بھائیوں کو ایسے ایسے کرتے تھے امان سے. اور پھر میں نے دیکھا کہ بہت بڑھا بندہ جو ہے نا ایسے کر کے بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ کر رہا ہے. یہ برچستی. بالکل صحیح. باغ میں بیٹھ کے وہ آکسیجن کے نیچے اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے کہ صحت ٹھیک ہو. اب ہم بیٹھے گھر ہوتے ہیں, اگے ٹی وی لگا ہوتا ہے, اور جب بیگم صاحبہ اٹھتی ہیں تو کہتی ہیں لے آؤ جی ناشتہ. ناشتہ نوشتہ کر کے ہم پرندوں کے کھڈوں میں گھس جاتے ہیں. ادھر جا کے ان کو دیکھ دو کہ انجوائے کر کے پینٹ کوٹ پہن کے ٹائی لگا کے تو بڑی گڈی میں بیٹھ کے تو کام پہ چلے جاتے. اچھا, اس حوالے سے حکومت کے ہم جو سیاستدان ہیں ان کے ہم رونے روتے رہتے ہیں. پا جنید یار, ہر شہر کے اندر ایک DCO صاحب موجود ہیں, ایک کمشنر صاحب موجود ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں. ماں سوائے اس دور میں DCO صاحبان جو ہے نا وہ دکانیں ٹانے کے اور طے بیاری ختم کرنے کے اور کوئی کام نہیں کرتے. 80% DCO. ایک میں نے دیکھا کہ یہ جو فیصلہ آباد کے DCO ہیں, کوئی نور الامین صاحب, یہ شاید کیا نام ہے, لاہور سے گئے ہوئے ہیں. ہاں یار, میں جب بھی وہ خبر پڑھتا ہوں نا فیصلہ آباد کی, میں حیران ہوتا ہوں. فیصلہ آباد میں وہ بندہ کبھی میلہ کرا رہا ہوتا ہے, کبھی کو گیمیں کرا رہا ہوتا ہے, کبھی کرکٹ کا میچ, کبھی کبڈی کے میچ, کبھی خواتین کے مقابلے, کبھی نہریں سج رہی ہیں, سڑکیں سجا دی ہیں اس بندے. یہی تو پرابلم ہے, یہ سب کچھ بڑے شہروں تک محدود ہے نا یار. کب سارے بڑے شہروں میں ایسے ہوتا ہے؟ لاہور میں ہی سنتے رہے ہیں, یا وہ فیصلہ آباد کی خبریں پڑھتے ہیں. یہ جو دوسرے شہر ہیں, گجرات, جہلم, پنڈی, گجرانوالا, ادھر اپنا اکاڑا, آگے ساہیوال, ملتان, سکھر, کبھی کہیں سے خبر آئی ہے خوشی کی کہ وہاں پہ جناب گیمیں ہو رہی ہیں, مقابلے ہو رہے ہیں, کھیلیں ہو رہی ہیں, کو صحت مند ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. ادھر سارے DCO صاحبان دفتروں میں بیٹھ کے بڑی بڑی ٹیبلوں کے اوپر یہی کرتے رہتے ہیں. سلیپ آئی ٹیک یو اباؤٹ دس. یہ جو تم نے آخر میں بات کی ہے نا, یہ زبردست دنائی والی کی ہے. کون سی؟ یہ وہ والی. ارے امان سے ایسی دادے دے رہے ہوتے ہیں, کسی پہ دادے دے رہے اتنا کون سا کیا منہ بول کر تو وہ ہو جاتا ہے. یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. بیت بازی کی کافی عرصہ نہیں ہو گیا؟ بات بازی کیا, مجھے تو کبوتر بازی کی ہے بھی بہت عرصہ ہو گیا. اصل میں بات یہ ہے اپنا اللہ کے کچھ لوگ جو ہے نا وہ اپنے حریف سے گھبرا جاتے ہیں, پھر وہ راستے بدل لیتے ہیں. اچھا. تو چونکہ بیت بازی تمہیں پتہ ہے اللہ کے فضل سے ہمیشہ میں ہی جیتتا ہوں. بالکل بالکل. تو اس لیے پھر جو میرا مخالف ہے وہ گھبرا گیا ہوا کہ یار اگر اسی نے جیتنا ہر باری تو پھر رہنے دو. اچھا, اس لیے وہ نہیں کرواتے بیت بازی. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. حالانکہ میں اسے سمجھاتا بھی ہوں کہ یار تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرایا. عقاب کے ساتھ میں نے ایسے بھی کر کے دکھایا. مجھے عقاب تو تسلیم کرتے ہو نا. کون ہے تم؟ مجھے خود ہی کہتے ہو. میری بات سنو, میں تو تیار ہوں بیت بازی کے لیے, لیکن بیت بازی ہونی چاہیے, جگت بازی نہیں ہونی چاہیے. چلو ٹھیک ہے, نو جگت. ٹھیک ہے.
सब समझते हैं बात मतलब की, सब समझते हैं बात मतलब की, किसने समझा है बात का मतलब। आहा, ब्यूटीफुल। सब समझते हैं बात मतलब की, किसने समझा है बात का मतलब। वेरी नाइस। मतलब बे बात उसके ख्याल आता है जैसे दुनिया बड़ी ही छोटी हो। आहा, ब्यूटीफुल। आई टेक इट सीरियस। ओह वाओ वाओ वाओ। वो मुझको टूट के चाहेगा छोड़ जाएगा, मुझे खबर थी उसे ये हुनर भी आता है। यार तुम्हारी शायरी में टोटपन बड़ी होती है। सुनो क्या वादा किया था तुमने, वफा की कौन सी मंजिल पे उसने छोड़ा है कि वो याद हमें भूल कर भी आता है। ब्यूटीफुल। कि वो याद हमें भूल कर भी आता है। ये यूं तुझे भूल के जिया हूं मैं जैसे सहरा में पेड़ हो तन्हा। अजीज साहब तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह की रहमत है। सीरियस शायरी, सीरियस शायरी भी कर सकता है। ये को बोंगा आदमी नहीं तुम ये में छिक्के मार रहे नहीं, लेकिन आप बाकी छिक्के मार रहे हैं। मुशायरे में ताड़ियां, यार कैसी बेअदब लड़की तुमने। मुशायरा हो रहा है ताड़ियां। बहुत सादा सा शेर अलिफ से। इतनी कस्में न खाओ घबरा कर, इतनी कस्में न खाओ घबरा कर, जाओ हम एतबार करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता तुम ठीक हो जाओ। क्या करने खीर रख के एतबार। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या नून करते हैं, एतबार करते हैं। नून फंस गए। नहीं अब तुम एतबार करते हो, अब मैं जो मर्जी सुनाऊं। नून निकी निकी जान दुख लगते करोड़ वे दूर जान वाले मोहर हुण मोड़ वे निकी निकी जान। अजीज साहब कल्ली कल्ली जान था गाना। वो एतबार करता है तो मैं क्या करी। बंदा कह रहा है मैं एतबार करता हूँ, उसे जो करी। तुम मान रहे हो? मुझे पता ही नहीं, मुझे गाना नहीं आता था। यार कल्ली कल्ली जान है असल में गाने में। तो कल्ली जान निकी होती है वैसे, निकी है तो कल्ली है ना। मिल गए। ये होता है। ठीक है ठीक है, पता चल जाता है कि जो कल्ली कल्ली जान है वो बेचारी निकी रहे। आपने आखिर में वे किया तो ये आएगा वे। हाँ कुछ था लंबी है, वे इतनी लंबी है नहीं शेर आता मुझे। छोटी ये का सुना। हाँ एक शेर तुम्हारी नजर। यूं तो रहे हो तुम भी सफे दुश्मना में दोस्त, लेकिन तुम्हें शुमार नहीं कर रहा हूं मैं। दीदी साहब सीधी सीधी दुश्मनी। बस नपोल मासूम बेचारा नहीं पता क्या ये से दुश्मनियां नहीं लेते। क्या लफ्ज क्या आया कि मैं नून हरफ नून 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 फिर नून आ गया। अभी कुछ देर पहले तो मैंने कली कली की जगह निकी निकी करके नून को बदला किया। अब निकी को ननी जान कर लो। नहीं फिर नन्नी गुस्सा कर जाएगी। नून ना जाने मेरा मसला है या फिर ये कॉमन इशू, कुछ लोगों से इतनी खिज क्यों चढ़ती है बतलाओ। ये क्या है? घर के शायद इशू के साथ टिशू जोड़ेगा। मेरे लिए फिर वाओ, नून को वाओ। वहां तक साथ चलते हैं जहां तक साथ मुमकिन है, वहां तक साथ चलते हैं जहां तक साथ मुमकिन है, जहां हालात बदलेंगे वहां तुम भी बदल जाना। वाह कितनी बड़ी कंसेशन है। जहाँ हालात बदलेंगे वहाँ तुम भी बदल जाना। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, इस शेर से तुम शायर काटर कंडक्टर ही याद लगे। अलिफ 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 जी। आप खाता रहा है चलगो ये, आप खाता रहा है चलगो ये, मुझको देखा तो काट लिए अमलोक। ये फाउल पे उतरा। तुम सीधी फाउल से होती हो, सीधी सीधी यारी तो तुम मेरा के जब तकाल कर। नाज़रीन ये सब कुछ था हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।